अर्श के फरिश्तों को कलम देकर कहूंगा लिखो, जिब्रील तू तो मेरे बहुत करीब है, तू भी लिख कि रब कैसा है, अल्लाह कैसा का, वो भी लिखते लिखते थक जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने समंदर बना दिए हैं, पानी पानी बना दिया है, का लिखो क्या मेरी तारीफ, मेरी किबरियाई, मेरी बड़ाई, मेरी अजमत, मेरी हैबत। तुम लिखते लिखते थक जाओगे तो मैं जिन्नात को बुलाऊंगा, तुम भी लिखो, जिन भी लिखते लिखते थक जाएंगे, मैं फरिश्तों को बुलाऊंगा, तुम भी लिखो, फरिश्ते लिखते लिखते थक जाएंगे, मैं मलाए आला के फरिश्ते बुलाऊंगा, तुम भी लिखो, वो लिखते लिखते थक जाएंगे, मैं जिब्रील को उतारूंगा, मिकाईल को, इज़राइल को, इसराफील को, अर्श के फरिश्तों को कलम देकर कहूंगा लिखो, जिब्रील तू तो मेरे बहुत करीब है, तू भी लिख कि रब कैसा है, अल्लाह कैसा का, वो भी लिखते लिखते थक जाएंगे। फिर मैं 1.25 लाख 1,25,000 नबियों को बुलाऊंगा, उनके हाथ में कलम दूंगा, नबियों का इल्म फरिश्तों से भी ज्यादा होता है, वो भी मेरी तारीफ को लिखते 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 थक जाएंगे। मैं रसूलों को बुलाऊंगा, उनको कलम दूंगा, रसूल का इल्म नबी से ज्यादा, वो भी लिखते लिखते थक जाएंगे। मैं 4 बड़े रसूल बुलाऊंगा, कौन से 4? इब्राहिम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा अलैहिमुस्सलाम, मैं उन 4 बड़े नबियों को बुलाऊंगा कि आओ तुम भी लिखो, वो भी लिखते लिखते थक जाएंगे। फिर मैं बुलाऊंगा, किसको बुलाऊंगा? अलम नशरह लक सदरक, जिसका मैंने सीना खोला, किसको बुलाऊंगा? व वदाना अन्का विज़रक, जिसके मैंने बोझ उठाए, किसको बुलाऊंगा? व रफअना लका ज़िक्रक, जिसकी मैंने शोहरत को, इज्जत को बुलंद किया, किसको बुलाऊंगा? वद्दुहा, जिसके रोशन चेहरे की मैंने कसम खाई, किसको बुलाऊंगा? वल्लैल इज़ा सजा, जिसकी स्याह जुल्फों की मैंने कसम खाई, किसको बुलाऊंगा? जिसके शहर की मैंने कसम उठाई, वहादल बलदिल अमीन, किसे बुलाऊंगा? जिसकी किताब की मैंने कसम उठाई, क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद, किसे बुलाऊंगा? जिसकी ज़बान से निकले बोल की उसके रब ने कसम उठाई, वकील ही या रब इन्ना हाउलाए कौमुन ला युमिनून, जिसका वकील सफाई बनकर मैंने कसम उठाई, वन्नज्म इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला थुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ फ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा। किसे बुलाऊंगा? किसे बुलाऊंगा? फला व, जिसकी मैंने कसम उठाई, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, किसे बुलाऊंगा? जिसको मैंने टाइटल दिया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़निही व सिराजम मुनीरा, किसे बुलाऊंगा? जिसे मैंने मोहब्बत से पुकारा, या अय्युहन नबी, किसे बुलाऊंगा? जिसे मैंने मोहब्बत इज्जत से पुकारा, या अय्युहर रसूल, किसे बुलाऊंगा? जिसे मैंने मुज़म्मिल से पुकारा, या अय्युहल मुज़म्मिल, किसे बुलाऊंगा? जिसे मैंने मुद्दस्सिर से पुकारा, या अय्युहल मुद्दस्सिर, किसे बुलाऊंगा? जिसके चेहरे को जिक्र किया, फवल्लि वजहक, जिसकी जबान को जिक्र किया कुरान में, ला तुहर्रिक बिही लिसानक, जिसके हाथ को जिक्र किया, ला तजअल यदक, जिसकी गर्दन को जिक्र किया, इला उनुकिक, जिसके सीने को जिक्र किया, अलम नशरह लक सदरक, जिसकी कमर को जिक्र किया, अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, जिसके दिल को जिक्र किया, अला क़ल्बिक, जिसकी चाल को कुरान में बताया, यमशी फिल अस्वाक, जिसकी रात को कुरान में बताया, कुमिल लैला इल्ला क़लीला, जिसके दिन को कुरान में बताया, कुम फ़अंज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़ताहिर, जिसकी बोल को, जिसकी दावत को मैंने कुरान में बताया, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, जिसकी एक एक चीज को मैंने कुरान में, वो जिसको मैंने मोहम्मद का, अहमद, माही, हाशिर, आकिब, फातिह, खातिम, अबुल कासिम, ताहा, यासीन, मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर, शाहिद, मुबश्शिर, नज़ीर, दाई इलल्लाह, सिराज मुनीर, अजीज, रऊफ, रहीम, हरीस, किसे बुलाऊंगा? किसे बुलाऊंगा? मोहम्मद मुस्तफ़ा
کون محمد مصطفیٰ؟ سنو فور فادرز کو آدم تک کسے بلاؤں گا؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخنات بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلعیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ کون آئیں گے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب میرے حبیب آ رہے ہیں، حبیب اللہ، رسول اللہ، خلیل اللہ، ہر صفت میں با کمال، اجمل، ازکا، اطہر، انسب، اعلی، افضل، اشرف، انور، ابہا، ازکا۔ میں کتنے الفاظ لاؤں، جتنے لفظ لاتا ہوں چھوٹے ہو جاتے ہیں، میرے نبی اس سے بڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی کی ذات، میرے نبی کا قد درمیانہ تھا، درمیانہ، لیکن بڑے سے بڑے قد والا جب آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو آپ کا قد اوپر ہو جاتا، اس کا نیچے ہو جاتا تھا۔ آپ کے چچا عباس کا اتنا بڑا قد تھا، عباس گھوڑے پہ بیٹھتے تو پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے، اتنا بڑا قد تھا۔ جب وہ میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہوتے تو یوں ہو جاتے تھے، یہ عباس، یہ میرے نبی، کوئی آپ سے اوپر نہیں نکل سکتا تھا۔ ہاں یا حبیبی، ابراہیم بھی تھک گئے، موسیٰ بھی تھک گئے، یوسف بھی تھک گئے، نوح بھی تھک گئے، شعیب بھی تھک گئے، صالح بھی تھک گئے، داؤد بھی تھک گئے، سلیمان بھی تھک گئے، یحییٰ بھی تھک گئے، زکریا بھی تھک گئے، یونس بھی تھک گئے، لوط بھی تھک گئے، صالح بھی تھک گئے، ہود بھی تھک گئے، ادریس بھی تھک گئے، آدم بھی تھک گئے، اور اسماعیل بھی تھک گئے، اسحاق بھی تھک گئے، یعقوب بھی تھک گئے، یوشع بھی تھک گئے، یوسف بھی تھک گئے، یہ سارے میرے نبی تھکے پڑے۔ اب تو میری تعریف لکھ، یا حبیبی تعال، میرے حبیب آئے، میرے محبوب آئے، کائنات کے محبوب آئے۔ انہوں نے قلم اٹھایا، اللہ کی تعریف شروع کی، سمندر کی سیاہیاں سکڑتی گئیں، سکڑتی گئیں، سکڑتی گئیں، اور میرے نبی تعریف لکھتے گئے، لکھتے گئے، لکھتے گئے، پیچھے نبی بھی لکھتے گئے، رسول بھی لکھتے گئے، بڑے رسول بھی لکھتے گئے، ہم بھی لکھتے گئے، جنات بھی لکھتے گئے، جبریل نے بھی لکھا، میکائیل نے بھی، اسرائیل نے بھی، اسرافیل نے بھی۔ نتیجہ کیا ہے؟ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ میرا رسول بھی تھکے گا، سارے رسول تھکیں گے، سارے نبی تھکیں گے، فرشتے انسان تھکیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، اور تیرے رب کی تعریف کا ایک ذرہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ جہاں مرضی رہو، جو مرضی کرو، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارو، ورنہ بربادی کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ یہ دھوکے کا گھر ہے دنیا، یہ مچھر کا پر ہے دنیا، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ یہاں حسین جیسوں کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے، اور یزید جیسے ناپاک، اور شمر جیسے ناپاک، اور ابن زیاد جیسے ناپاک انسان تخت شاہی پر بیٹھے نظر آتے ہیں۔ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جاؤ قبرستان دیکھو، ٹوٹی قبریں دیکھو، اجڑے گھر دیکھو، شکستہ حویلیاں دیکھو، مردہ کھوپڑیاں دیکھو، چمکتی گاڑیاں نہ دیکھو، دھوکہ کھا جائے گا۔ بڑے بڑے گھر نہ دیکھو، دھوکے میں آ جاؤ گے۔ بڑے بڑے پارک نہ دیکھو، دھوکے میں آ جاؤ گے، اور سمجھو گے یہی سب کچھ ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ مٹ جانے کا گھر ہے، برباد ہو جانے کا گھر ہے، ختم ہو جانے کا گھر ہے۔ آنکھ بند ہونے دو، پھر تمہیں نظر آئے گا دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ میرے عزیزو، میرے عزیزو، آپ کو دیکھ کر میرا ایمان بڑھ رہا ہے کہ میرے محبوب کی امت کی اتنی نوجوان نسل آج اللہ اس کے رسول کی بات سننے آئی بیٹھی ہے۔ سبحان اللہ۔
آج سے 27 سال پہلے آیا تھا، 500 آدمی نہیں اکٹھے ہوتے تھے۔ میں آج کیا دیکھ رہا ہوں جسے مجھے لگتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ تو میری یہ درخواست ہے، یہ میری فریاد ہے، میں جھولی پھیلا رہا ہوں، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو۔ اور اللہ سے دوستی لگانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے، انسانوں سے دوستی لگانا مشکل کام ہے، چونکہ انسان بے وفا ہے، انسان کی اصل بے وفا ہے۔ اور ساری زندگی وفا کرو اور ایک چھوٹی سی خطا کر دو تو تیری وفاؤں پہ تیرا دوست کاٹا پھیر دے گا، تیری دوستی کو آگ میں لگا دے گا، تیری دوستی کو بھلا کے رکھ دے گا۔ ہاں، اور میرے اللہ کی ساری زندگی بے وفائی کر، ادھر ساری زندگی وفا کر، اور ایک خطا کر تو تیری ساری وفاؤں پہ تیرا دوست ایسے چاقو پھیر دے گا، چھری پھیر دے گا، نائف پھیر دے گا، تیری ساری وفاؤں کو غداری میں تبدیل کر دے گا۔ جن رات کے قصے ہیں، جن رات کے قصے ہیں۔ شاید ہی کسی غلام نے بدر جیسی وفا کی ہو عبد الرحمن الداخل کے ساتھ، لیکن آخر انجام کیا تھا کہ بدر قید میں تھا اور عبد الرحمن تخت پر تھا۔ یہی دنیا کا انجام ہے۔ تو اللہ کے ساتھ بے وفائی کر، اور 1 سال نہیں کر، 10 سال نہیں، 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، کروڑ سال نہیں، اتنے سال اللہ سے بے وفائی کر کہ جس کو خود اللہ کہہ رہا ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرے بندے اور بندی، عورت ہو یا تو مرد ہے، تو جوہانسبرگ میں رہتا ہے یا ملتان میں رہتا ہے، مکہ میں رہتا ہے یا نیو یارک میں رہتا ہے، مدینہ میں رہتا ہے یا شنگھائی میں رہتا ہے، تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور ان کی تہ لگا اور ان کو اٹھاتا جا، اٹھاتا جا، اٹھاتا جا، اٹھاتا جا، چاند تاروں کو بھر دے، یہ سارے سپیس کو بھر دے اور سارے بلیک ہولز کو بھر دے، اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دے۔ اس کے لیے ٹریلین سال کی عمر بھی تھوڑی ہے، اور اس کے لیے میں قسم اٹھا کے بتاتا ہوں، سارے فرشتے گناہگار ہو جائیں، سارے انسان جنات گناہگار ہو جائیں، اور سارے انسان جن فرشتے مل کر قیامت تک گناہ ہی کریں، رب ذوالجلال کی قسم وہ سورج تک نہیں پہنچتے، آسمان تو بہت دور ہے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے، کوئی ایک ہندی، کوئی ایک پاکستانی، کوئی ایک گورا، کوئی ایک کالا، کوئی ایک عورت، کوئی ایک مرد اتنے گناہ کرے کہ اٹھاتے آسمان کی چھت کو لگائے۔ ساری دنیا کے مفتی کہیں گے پکا کافر ہے، سارے کہیں گے پکا دوزخی ہے، سارے کہیں گے پکا بے ایمان ہے، سارے کہیں گے سب سے بڑا بے غیرت ہے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے، مجھے آزما، میری دوستی کو آزما، آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر، تو میں تیرے سارے معاف کر۔ حبیبی کا خیر الخلق کل